بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون رفاقت کی تمنا سرشت آدم ہے۔ انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے۔ جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی اور انسان نہ ہو، کوئی ہمراز نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سنانے والا نہ ہو۔ آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی، اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے مفر نہیں۔ تنہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔ لا مقام میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ انسان کسی مقام پر تنہا نہیں رہ سکتا۔ قبل از پیدائش اور بعد از مرگ کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دور ایسا نہیں آتا جب وہ تنہا ہو، نہ جنازہ تنہا، نہ شادی تنہا۔ رات کے گہرے سناٹے میں اپنی کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اسے ماضی کی صدائیں آتی ہیں، اس کے ساتھ وہ نظارے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ یادوں کے گلاب کھلتے ہیں، جلتی بجھتی آنکھوں کے طلسمات واہ ہوتے ہیں، حسین پیکروں کے خطوط ابھرتے ہیں، ڈوبتے ہیں، گزرے ہوئے ایام پھر سے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں، خشک شاخیں زخموں کی طرح پھر سے ہری ہوتی ہیں، اور اس سناٹے میں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور یوں تنہائی میں تنہائی ممکن نہیں ہوتی۔ رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے۔ ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے۔ ہماری گویائی سماعت رفیق کی محتاج ہے۔ ہماری سماعت آواز دوست کی منتظر رہتی ہے۔ ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے۔ ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یار ہوتا ہے۔ ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش پاتے ہیں۔ دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا۔ ہماری خوشیاں شرکت حبیب سے دوبالا ہوتی ہیں، اور ہمارے غم گسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں۔ ہمارا سفر ہمارے ہم سفر کی معیت سے بامانی و پر رونق ہوتا ہے۔ ہمارا قیام اسی چراغ سے منور ہوتا ہے۔ دوست کی توجہ اور اس کا تعاون ہمیں عروج کے منازل سے آشنا کراتا ہے۔ ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں۔ دوست سے گفتگو حکمت و دانائی کے رموز آشکار کرتی ہے۔ ہمارے ظاہر و باطن کا نکھار جمال ہم نشیں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے۔ ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں، اور اجتماع کی بنیاد رفاقتوں کے فیض سے قائم ہے۔ وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ عظیم انسان اپنے حبیب پر غیر متزلزل اعتماد کے سہارے عظیم ہوتے ہیں۔ انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے، اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جفا ہے۔ رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے۔ رفاقتیں گردش حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ رفاقت صعوبتوں کی گھاٹیوں سے گنگناتی ہوئی گزرتی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں ہمہ وقت تغیر ہے، لیکن رفاقت کے خمیر و ضمیر میں استقامت کا جوہر ہے۔ رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار کرتا ہے۔ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا ہو، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے۔
انسانوں کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے، یہ وفاؤں کی داستان ہے، رشتوں کی تقدیس ہے، سماجی اور دینی رابطوں کی تفسیر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہم سفر اس کا ہم خیال ہو۔ خدا سے لو لگانے والے مخلوق خدا سے الگ بیٹھ کر عبادات کے درجے حاصل کرنے کے بعد مخلوق خدا کے پاس واپس لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کی رہنمائی کرے۔ تنہائیوں سے واپسی ہی رفاقت کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ پیغمبروں نے پسندیدہ رفاقتوں کی دعائیں فرمائیں۔ کوئی عابد عبادت کی غرض سے جنگل میں تنہا بیٹھ جائے تو بھی تنہا نہ رہ سکے گا، کچھ ہی عرصہ بعد اس کے گرد انسانوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، آستانہ بنے گا، عبادت گاہ بنے گی، لنگر خانے کھل جائیں گے اور طالبان حق و صداقت اس ویرانے میں بستیاں آباد کریں گے۔ پیدا ہونے والا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو شے نظر آتی ہے وہ انسانی چہرہ ہے، شفیق چہرہ، نورانی چہرہ، محبت و مسرت سے سرشار، مامتا کا مقدس چہرہ۔ اس کے بعد ساری زندگی چہروں کی رفاقت کا سفر ہے۔ ایک انسان کا تقرب ہی انسانیت کا تقرب ہے۔ نیکی، بدی، گناہ، ثواب سب انسانوں سے وابستہ ہے۔ انسان سے آشنائی خدا شناسی کی کنہ ہے۔ رفاقت کا سرمایہ ہر سرمایہ سے افضل ہے۔ انسان کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے۔ بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں، دوست کو نہیں چھوڑتے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ بد اعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی وہ خواہش کرے اور نہ وہ خود کو کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے۔ ہائی کی مسافر بیمار روحیں اذیت کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ رفاقت زندگی ہے، فرقت موت۔ آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے۔ رفاقت بشری سے محروم انسان مال اور اشیاء کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ نظریات کا قائل ہے، انسان کا قائل نہیں۔ آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے، وہ خود سے بیزار ہے۔ وہ غیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس پر کربناک تنہائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلا ہے، ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمندر میں بے شمار جزیرے، ایک دوسرے کے آس پاس لیکن ایک دوسرے سے ناشناس۔ ناشناسی اور نا آشنائی کے وبا پھیل چکی ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، دایاں ہاتھ بائیں سے بے خبر ہے، بھائی بھائی سے بیگانہ ہے، رشتوں کی تقدیس پامال ہو چکی ہے۔ افسر ماتحت کا خیال نہیں رکھتا، ماتحت افسر کا لحاظ نہیں رکھتا، استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے نالاں ہیں۔ ڈاکٹر مریض کے نبض پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہے۔ عجیب بے حسی کا دور ہے۔ رفاقت ختم ہو رہی ہے۔ ملتیں پائیدار رفاقتوں سے بنتی ہیں۔ رفاقت میسر نہ ہو تو عناصر ملت میں ظہور ترتیب ممکن ہی نہیں۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملت کے تشخص کی تلاش دراصل اپنے رفیق کی تلاش کا نام ہے۔ دیار حبیب ہی محبوب ہو سکتا ہے۔ دوست ہی محبت و وفا کا سرچشمہ ہے، اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے۔ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ جس کی وابستگی ختم ہو جائے اس کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کارواں کو غبار راہ میں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل پر پہنچنے والا رہنما
دراصل راہزن ہے۔ راہبر وہی ہے جو قافلے کو شادابی منزل سے آشنا کرے۔ کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے قائم ہے۔ سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میلہ خوش نصیبوں کا میلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے۔ وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے۔ قید دو جہاں آزاد گشتم، زقید دو جہاں آزاد گشتم، اگر تو ہم نشین بندہ باشی۔ السلام۔